پڑھنے لگے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ جب حدیث آپ نے بیان کر دی تو اس کے بعد جو قلم اور دوات گنے گئے وہ 20,000 لوگ تھے حدیث لکھنے والے۔ میں یہ کہنا ہوں نا یارو بے قدرہ نہ کی یاری لڑی جنہوں نے مسئلہ ناموس رسالت بھی سمجھ نہ آوے، گل تو ایک ہی ہوگی، مڑ مڑ تے گل نہیں ہوگی، گل تو ایک ہی ہوگی۔ 20,000 بندے تے حدیث لکھن والے سن صرف۔ اتنے لوگ کہتے ہیں حدیث ہی تو ہے، کہتے ہیں حدیث ہی تو ہے، میں کہتا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، جس گل کا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں تو ایڈی بڑی بھونک کرنا کہ حدیث ہی تو ہے، تینوں پتہ نہیں ہے حضور نے فرمایا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہو۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے اس رب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ میں بڑا پریشان ہوگا کہ شاید ٹرمپ نو گل سمجھانی آسان ہے دین دی ساڑھے لوگوں کے مقابلے، وہ سمجھ جانا یار اینا کلمہ جو پڑھے آپ نے نبی دا، اینا پیار نہیں کرنا۔ ایک کافر گل سمجھ دیں کہ نا جب حضور دا کلمہ پڑھ لیا تو پھر اگر مگر نہیں سن دے، سمندر بھی آ جائے تو پھر جب حضور بدر وال جان لگے تو پوچھا کہ جانا چاہیے کہ نہیں، تو ساتھ پہ معاذ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضور ساڑھے کو پوچھتے ہو؟ اللہ ہاں، عرض کی سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا عاد من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا و آتنا ما شیطا۔ حضور کمال والی بات ہے، 8 تلواران 70 اٹھن 2 گھوڑے بندے اسی 305 حضور حکم تو دیو، سپر پاور قیصر و کسرا کا بھی جنگ چھڑ کے رہتا، حکم تو دیو۔ سانو کہتے ہیں آپ کو اور باتیں کوئی نہیں آتی، میں کہا میں اور پڑھیے ہی کوئی نہیں۔ شاید یہ لوگ ہیں انہوں اور گل ہی کوئی نہیں آتی، میں تو انہوں دستا ہوں گل۔ حضور دے مدرسے دے طالب علم حضرت ابو ہریرہ جب حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے نا، آپ نے نوکری کی تھی، وہ جی میری سرکاری نوکری ہے اس واسطے میں دعاواں تو میری تواڈے نال، لیکن ابو ہریرہ نوکری کیڑی کی تھی شاید جب حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے نا، آپ ہر روز گھروں نکل کے مدینہ پاک دے چوکا میں چوراہے میں کھڑے ہو جانے سے جیڑا آج نبی بندہ آتا سی نا اس نے کو پوچھتے سن تسی رسول اللہ دی زیارت کی تھی؟ جو آج نبی کہنا کی تھی تو فرمایا پھر تو آڑے نال کام نہیں جاؤ تسی، جو کہنا نہیں کی تھی تو پھر آپ فرمانے سن یار آساں کی تھی، تو پھر آپ اس کو فرمانے سن رسول اللہ کا مبارک چہرہ ایسا تھا، حضور کی مبارک آنکھیں ایسی تھی، رسول اللہ کے مبارک ابرو ایسے تھے، رسول اللہ کے لب ہائے مبارک ایسے تھے، آپ کے دندان مبارک ایسے تھے، آپ کی مبارک گردن ایسی تھی، آپ کے مبارک کاندھے ایسے تھے، آپ کی مبارک ہتھیلیاں ایسے تھی، آپ کی مبارک انگلیاں ایسے تھی، رسول اللہ پھر چلتے ایسے تھے، پھر مسکراتے ایسے تھے، پھر آخر دے فرمانے سے میرے ماں باپ آپ تے قربان ہو جاون، نہ مجھے کوئی ہویا نہ کوئی ہو سکتا۔ ایتنی بات یار اے گل جیڑی اے نوکری کیتی ابو ہریرہ نے، ایتھے کہتے ہیں جی تسی ہر ویلے یہی گل میں لوگ بڑے پریشان ہیں، مولانا نو اور تقریر آندی کوئی نہیں، میں کہا نہیں وہ تے سیدن نہ پیر میرا علی شاہ صاحب، اے سیدن پیر صاحب نے ایک جھلک ویکھی رسول اللہ، پیر میرا علی شاہ صاحب نے ایک جھلک ویکھی تے فرمایا لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی، ایک نام سجن دا گا رہی، رگ رگ تے لولو ساہاں نال، دل لگیا بے پرواہاں نال، جتھے دم مرن دی نہیں مجال، صلی علیہ ذوالجلال، کیتی بھج کے وان کباب ہوئے، پیتے بعد شراب خراب ہوئے، سرشارت بے تاب ہوئے، انہا خونی مست نگاہاں نال، کیتی وچ غماں غلطان ہوئے، اندر یاد سجن مستان ہوئے، حیرانت بوں پریشان ہوئے، انہا پیچیاں ظلف سیاہاں نال۔
پھر جب حضور دی شان بندہ سن لوے پھر اس کو بعد پچھی مولانا جی کیا باتیں کر رہے ہیں، میں کوئی مومن تے گلا نہیں کرنی اپنی زبانہ حضور دے بارے کوئی گل کرن لگے تو ان کو تو میں نے گال کرنا تو تیرے منہ جو 5 فٹ تو بدبو آنی تو حضور دے بارے گلا کرنا میں شاہ جی یہی گل کرنا حضور دی امت نو صرف حضور دے پیشاب مبارک تک رکھا جائے میرے جا ملے ملوانے 2 لفظ چٹیاں داڑیاں کر کے انہوں نے حضور دا علم توڑنا ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے حبیتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرہ رویلا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسر دشت طیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے اور تمنا ہے فرما یہ روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے انہیں واہ حضور نال پیار کرنا ہے جنہوں بہت تکلیف ہے وہ امرت سر چلے جان وہ سکھا نال چلے جان اصل تا جنہ دا کلمہ پڑھیا ہوا انہیں جانا بس انہیں جانا انہیں جانا اس طرح تسی ڈر ڈر کے پیار ہونا جی شاہ جی یہ کیڑا مطلب ہویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبتا اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم يتذکرون ومثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت نجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال فرمایا اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے اس پاکیزہ درخت کی شان کیا ہے اصلها ثابت وفرعها فی السماء ادھیاں جڑاں بڑیاں مضبوط ہیں تو ادھیاں شاخاں آسمان تک گئی ہوئی ہیں ایک کلمہ طیبہ لا الہ پڑھنے تک کے بعد بندہ یوں کرے چاہ دی پیالی تے ویک جائے برادری تے ویک جائے او نہیں جی لبیک آلیا کی کیتا لبیک آلیا کی کیتا دسوں کی کیتا لبیک آلیا ملک لٹیا بندے مارے بینک ڈکیتیاں کیتیاں ملک دے خلاف اساسیاں کیتیاں روٹیاں ایتھے کھا دیاں تے ریٹائر ہو کے اسی باہر چلے گئے پینشن ایتھوں لیاں تے جا کے یورپ دے بھالے چ رہے یہ تو ہویا نہیں کوڑ کوڑ کے تھے انڈے کے تھے ساڑھے نال کوئی گل کرے تھے 1000 باری سوچے اسا ملک دا مال بھی نہیں کھاتا تے نہ ملک دے پیسے لے کے باہر جا کے نوکریاں کیتیاں اسی کمایا بھی اتھے تے کھاتا بھی اتھے تے نوکریاں بھی اتھے کیتیاں بات سنو لانے نال بات سنو تسی ایویں لگا کرے ٹرنے حضور اسی تے انہاں نوں دس دیتا بھائی حضور دے غلام انجو نے تے ملک و ملت دے وفادار انجو کیا بات دیکھو میں بھی تے 6 مہینے رہا جیل حالانکہ میں تے کوئی جگہ بیٹھا رہا نہ میری ورزش کا کوئی ذریعہ نہ میری بار کوئی روٹی لان دا یہی تے میں نے دکھ ہے کہنی اسی بھی لیڈر سنیا تھے میں اگر کیڑی گل دے لیڈر ہو سانو اندر 2 روٹیاں بھی نہ پہنچا سکے کہنی نہیں مل کر چلنا چاہیے میں آقا اسی اندر چلے گئے سی نا اور تو پھر بعد میں کہ دشمنیاں کٹتے رہے ہو حسد کرتے رہے ہو ساڑھے نال کیوں جی حسد کرتے رہو نواز شریف میں بھی اسے جیل سی نواز شریف بھی اسے جیل سی میں نے ایک دفعہ بیٹھ کے نس پیا بھائی کدھر لبیک دا نعرہ ہی نہ لا توجہ توجہ زندہ باد اور زندہ باد جوڑا سارے اور ڈال کیسی بھائی نے ہونے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لا
اور جس افسر ناک جا رہے سی نا افسر ناک اس تو اگے ٹوٹ گیا کہنا پچھو ان میں کہانی آکھنا ویکے جی ویل چیئر آ رہی حالانکہ میں انہوں کہنا کچھ نہیں سی دشمنی ہوندی میدان ہے جیلہ میں ترین ہوندی تو میں تو کچھ اچھا وہ ایم این اے ایم پی اے میرا راؤں تو جناب بڑے بڑے روٹیاں لے آؤں بڑے بڑے فروٹاں دے جناب بڑے بڑے ٹوکرے لے آؤں سانو ملن بھی کوئی نہ آیا تو کی کیتا ہے ہونا کہنے جی نہیں سنیت کا اتحاد ہونا چاہیے میں کہ اتحاد تو اس ویلے سی نہ جب اسی مشکل وقت کے اندر بیٹھے جی سن اسی تو پہلے بھی کوئی نہیں کسی نے اختلاف کیتا ہے میں حسد کا بیچارے شکار ہو گئے حسد کا کوئی علاج نہیں نہ بد کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب اکثریت اہل کتاب دی یہ تمنا کرتی حسد دی وجہ تو تاکہ تواڈے غلاماں نوں دوبارہ غلط طرف لے جان یہ انہاں دا حسد سی یہودی مولویاں دا ایک انہاں خود جرم کیتا حضور نہیں منیا یہ انہوں نے جرم سی انہوں نے پتہ سی حضور یا آخری نبی انہوں حسد کا شکار ہو یہودی مولوی تے نصرانی مولوی دوسرا انہوں اب پوچھتے سن نہ جب انہوں نے یہودی نصرانی عوام کہ دسو یارو ساڑیاں کتابت جنہوں دا ذکر ہے یہی نبی تو کینسر نہیں یہ وہ نہیں ایک تسی خود لبیک دا ساتھ نہیں دیتا ایک تسی اپنے مریداں تے شاگرداں نوں کہندے انہاں دا ساتھ نہ دو تسی دا ڈبل مجرم اسی تو ڈبل مجرم اسا کوئی بیڑا کام کر اسی تو ختم نبوت دا پہرا دین کا فیض آباد اسی ہوتے کو روٹی واسطے کر آج 2 سال سے جناب 1 مہینہ تے آج 11 دن ہو گئے فیض آباد تو آیا سانو کوئی ثابت کر سکے آج 1 روپے بھی کسی کی لیا ہوئے انہوں کو اے تو جناب اتھے تے ہر چیز ٹیپ ہوندی اینج ہو رہا بندہ روٹی کھا رہا پی رہا بندہ فلانے نال کل کر رہا خفیہ فون کر رہا کوئی تو کوئی کل باہر آتی نہ 2 سال جلے ہو نہ کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد سانو جدو مالک ویسے ہی روٹی رجا کے دینے سانو چمڑا مارن دی کیڑی لوڑ جناب سانو تو مالک پہلے بھی اتنا دینے آج تک پریشان ہیں لوگ کہ ان کو روٹی کون دیتا ہے میں کہا جنہاں دا کام کرتے ہیں روٹی وہی دیتے ہیں اور توڑا پیو دیتا ہے ان کو روٹی کون دیتا ہے میں کہا جنہاں دا سی کام کرنے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے میں تو اڑنا حقائق بات کر رہا ہوں جس طرح اقبال کہنا غلامی جڑی نا غلامی ایک کتے نالو بھی بیڑی اقبال کلندر لاہوری کہنا مصور پاکستان کہنا زخوہ غلامی جیسا گاں خار ترس من ندیدم کے سگے پیشے سگے سر خم کر اقبال کہنا غلامی کتے نالو بھی بیڑی میں نہیں بیکھیا کوئی لسا کتا تکڑے کتے دے سامنے سر جھکا کے بیٹھو اقبال کہنا جڑی بے یقینی ہے غلامی نالو بھی بیٹھی سنا تعذیب حاضر کی گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی ناموس رسالت تو بندہ کام کر رہا ہے پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا کیوں جی بولا اسی اللہ کی قسم ہے جی میٹنگاں کر دے نا لاہور فیض آباد جانا اسی گھروں ہی نہیں سی نکلنا آج ایک نے ناراض کل دوسرے نے ناراض ایک نے کہنا سی گڈیاں کے توڑیاں دوسرے نے کہنا سی جناب اتنے خیمے کے نے لانے تیسرے نے کہنا سی رستے کے نے روٹی دینی میں کہا چلو جنہاں دا کام میں ہو جانا دے انہاں دا کام جانا پھر مالکہ ساڑھے کانڈ لگن دیتی نہ وہ تو 2 منٹ دا راہ رہ گئے سی 2 منٹ دا میں نے کہا کہ وہ آ گئے کنٹینر جس تے سی بیٹھے سی ہوتے شیشے توڑ دیتے ہوتے وچ بھی شل آ کے گرے آگ لگ گئی انہاں فلیکسن تے میری ویل چیئر تھا لو گوڑیاں نکڑیاں جڑیاں انہاں سیدھیاں ماریاں دوروں چڑھ کے نہ میں مریا مرنا تو دو ہی ہے نا جب موت آنی اور شالا بوز دلار کدی نہیں نہ آوے شالا بوز دلار کدی نہیں نہ آوے جنہاں دیا ٹنگا انجے کم دیئے جا رہے انجے کم دیئے ہاں جی خدا نے بندہ اسی تو غلط پاسے نہیں لا رہے اسی تو سدھی طرف لے جا رہے خدا کا یہی ہے در خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں بڑھ کے ساڑھے خلاف بیٹھ کے تسی حسد دیا جلہ کر دے ہو بیٹھ کے تسی تو مراد تو آڑیا ذاتا نہیں ہو جڑے ساڑھے چگلیاں کر دیں بیٹھ کیا کی تاثیر علیہ سنت کی وجہ ہے شاہ جی تو مجھے آیا ایسا الیکشن تو پچھلے الیکشن ہے جنہ دا کوئی 1.25 لاکھ پوری سنیت دا ووٹ سی اسی انہوں 3
लाख वोट कौमी च लैके दिता ते 47 लाख सूबाई च लैके दिता। घपले तो बाद धांधला करन तो बाद धांधली तो नहीं ना हुई, साढ़े खिलाफ तो धांधला होया, लेकिन असी फिर भी मैदान में चाहे। मैं कह सदा टाइम नहीं रहना है, टाइम गुजर जाना है। आखिर इकबाल कहता निकल कर सहारा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था इस्लाम, निकल कर सहारा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था। इकबाल कहता सुना है ये कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार हो, इस्लाम फिर आना है और अपनी पावर ना लाना है और बड़े धड़ल्ले ना लाना है। ट्रम्प ते मोदी की समझे सदा टाइम रहना है, ना ना ये गुजर जाना है, पुत्रों साढ़ा दौर भी आना है। लब्बैक का नारा लग तो गया ना पूरी दुनिया तो, हम सिर्फ हुजूर का दीन तख्त ते जिस दिन आया उस दिन कश्मीर भी फतह हो जाना है, बर्मा के मुसलमानों भी आज़ादी मिल जानी, अफगानिस्तान भी साढ़े हाथ च आ जाना है, फिर बैतुल मुक़द्दस से भी झंडा साढ़ा लहरा जाना। ये कोई सदा टाइम रहना है, नाना गुजर जाना है। ये खूबी ये वक्त है कि गुजर जाता है। तुसी एवं मायूस होंदे ने फलाना बंदा इंज कहदा कहण दिओ करन दिओ उन्हां नूं गल, तुसी अपना काम करो। 2 नवंबर मीनारे पाकिस्तान दुनिया वेख नहीं लिया, साढ़े को तो कोई शय भी कोई नहीं सी, साढ़े को कोई शय भी नहीं सी, लेकिन जिन्हां दा कम सी हो जाने, साडा सहाबा दा इतना ही कम सी, वो बदर चले गए और क्या हुजूर हुक्म दे घोड़े समुद्र च भी पा देंगे। जब वो बदर पहुंचे तो हुजूर ने फरमाया ये जिब्रील घोड़ा पकड़ गया, ये मीकाईल आ गया, ये इसराफील आ गया। पहले बंदा कोई चले तो सही, घर बैठे फरिश्ते नहीं आते, ना ना घर बैठे फरिश्ते नहीं आते। ए लब्बैक दा तुसी शुक्रिया अदा करो कि असी तुहाडे बच्चों नूं नारा इहो जिहा सिखाया जेड़ा इत्थे भी बंदा, मैं मुंडा लाण लगा सी मैनूं रोक दिता वरना इहने ढह पैना सी। मैं तो नारे लवांगा इस वास्ते नहीं, मैनूं डर होंदा कि मुंडा शहीद ही ना हो जाए। जेड़ा जिस शहर न गया होवे उन्हों की पता है उस शहर दे अदा ते आदाब। गल्लां करने हो बैठ के एवं जनाब साड़ियां चुगलियां करने हो, असी को गलत पासे कौम नूं लाया। गाजी तनवीर कादरी तो जुमेरात नूं फोन आया, वो कहते मेरे को अंग्रेज पूछ देना तू छुला होता जाना दिहाड़ी दिहाड़ी। गाजी तनवीर कादरी ने रबीउल अव्वल शरीफ 12 एक बंदे ने लंदन कैद 27 साल कैद सुन के बैठे मिर्जाई मारिया और बड़े धड़ल्ले नाल मारिया। हाँ जी, वो कहता सी ना भाई जिबरील मेरे को आंदा, गाजी तनवीर कादरी कहना मैं जब छुरा लैके वो उत्ते खड़ा होया ना तो मैं कहा अज तेन जिबरील ने नहीं सी दसिया मुहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा। हाँ जी, गाजी तनवीर कादरी कहता जी मैंने पूछते हैं भाई तू इतना 4 लाख की एक बंदे ने जनाब तोहफा दिता, रबीउल अव्वल शरीफ घड़ी भेजी अंदर। अंग्रेज परेशान है कि मुल्क साडा कमाई साड़ी जनाब, ये देखो घड़ियां आ रही हैं, देखो जनाब फलाना सामान आ रहा है, कपड़े आ रहे हैं, गर्म कपड़े आ रहे हैं, गद्दे आ रहे हैं, सिराने आ रहे हैं। और कहते ना मुंडे तेन तू कीता किवें? और गाजी तनवीर कादरी कहते मैं उन्होंने कहा भाई जिवें तुसीं शराबा पी के मस्त होंदे हो ना, असी हुजूर की इज्जत उत्ते पैरा दे के इंजे मस्त होंदे। वो कहते ਇਹਦਾ जवाब तो साढ़े को कोई नहीं, ਇਹਦਾ जवाब तो कोई नहीं। तो तुसी चले हो उसे जेल च बह के गाजी तनवीर कादरी पूरे यूरोप में इंज लाया हुआ। वो कहते यार तू फोन क्यों, फोन मौली खादिम नाल क्यों करना? उन्हें कहा मेरी मर्जी। उन्हें कहा अच्छा फोन कीता कर लेकिन शेर ना पढ़ा कर। यही तो इम्तिहान है तनवीर, यही तो इम्तिहान है तनवीर कि किसने किसको खुश करना। यही तो गल है, किसी ने चमचगिरी किसी दी करनी, किसी दी किस दी करनी, असी मुहम्मद अरबी दी गुलामी करनी। सानू ये तो फखर है और इत्थे भी फखर है, कबर च भी फखर है। कल हशर सूए हशर, हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ और काफिला होगा रवा। लो जी मैं इतनी गुफ्तगू इस वास्ते की थी ताकि थोड़ा हदीस पाक सुनन ते ज़हन बढ़ जाए। और थोड़ा दिमाग हो गया हाजिर। और तुसी जरा ओ जनाब लज़्ज़त लवो के इमाम अली रज़ा ने हदीस केड़ी बयान की। लखां लोग उथे हदीस सुनने वाले ते 20,000 उलमा मशाइख ते हाफिज ते कारी ते आलिम ते तालिब इल्म लिखण वाले। कहंदी असी मौलवियां नू मुआशरे दा करामत फर्द बनाना चाहते हैं, ABC सिखा के।
جنہیں پہلے یہ بھی سکھی وہ معاشرت پورا ملک لٹ کے کھا گئے، کم از کم مولوی نو رہن دو 10,500 نال گزارا ہو ہی جاتا، کیوں جی؟ ہاں سب تو کم تو نامہ تو ساڑیاں لیکن سب تو بہترین زندگی اسی بسر کرتے اسی جس مسلح تے کھڑے ہونے اتنے تے نابینا صحابی نو حضور نے 12 باری کھڑا کیتا، ہاں عبداللہ ابن ام مکتوم نو حضور نے 12 باری اپنے مسلح تے کھڑا کیتا، حضور جہاد واسطے تشریف لائے۔ اتنے نابینے صرف منگن واسطے ہیں پاکستان ہے، ریاست مدینہ، اور میں کہوں تو تصور ہی نہیں، بات مک گئی اتنے کائنات۔ جھوٹ مارنے ہو لوگوں روزانہ ایک نواں جھوٹ مول کے تسی اتنے شاپر پکڑ کے تقسیم کر کے ملک دی خدمت کر دو، لنگر خانے کھولنا پاکستان جڑا وہ خوشحالی آنی نا لنگر خانے کھولنا خوشحالی نہیں آنی، محمد عربی دی غلامی نال خوشحالی آنی، قوم نو منگتا بڑھانا خوشحالی نہیں آنی۔ سعودی عرب دے ایک دبکے نال بندہ ملیشیا نہ جائے، ایدے نال اپنے اندر غیرت حمیت پیدا کرو۔ ہاں جی جڑی قوم دے اندر غیرت حمیت، شیخ سعدی کی لکھیا جی؟ شیخ سعدی کی لکھیا بھائی ایک ہجڑا سی دقات پہ گیا عراق، ایک ہجڑا سی انہیں روٹی لنگر چلا دیتے، شیخ سعدی فرمانے میں بھی لیٹے سی بھوک رہا ہے لوگاں کیا، اور چلیے جو ہجڑے نے لنگر کھولیا، شیخ سعدی گل کے کی فرماؤ کتے دیاں ماریاں شیر نہیں کھاندے، ایک ایڑی بات ہے پوری دنیا کو کشکول ناپ کے منگنے نال، اے ریاست مدینہ دسواں ذرا حضور دے گھر تے مہینے میں آگ نہیں چلی، تو ریاست مدینہ نہیں گلا کرنا، حضور تے 2 پتھر بننے پیٹ ہوتے 25,000 لشکر کھڑیا، تسی کہنے جنگ حل ہے، جنگ ہی حل ہے کشمیر کا، بس دلوں جے دین نے پڑھے تو پڑھو، مکہ بھی فتح ہویا تو تلوار میں فتح ہویا، ایک گھڑی گلہ کہہ دو جنگ حل ہے، ہاں جنگ ہی حل ہے، جس دن جنگ ہوگی بیت المقدس واپس آ جائے گا، جس دن جنگ ہوگی کشمیر واپس آ جائے گا، جس دن جنگ ہوگی افغانستان سے امریکی فوجی نکل جائیں گے، ہاں جی زور لاؤ زور لاؤ، الجہاد الجہاد توجہ جی یہ بھی سن لو جہاد ہی ہے۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف عمن لا الہ الا اللہ ولا تکفر بذنب ولا تخرج من الاسلام بعمل والجہاد ماض مذباصا اللہ تعالی الى ان یقاتل آخر هذه الامة یقاتل آخر هذه الامة الدجال ولا یقتلہ جور جائر ولا عدل عادل والاقدار بالایمان۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں اسلام دیا جڑا میں چون، ایک ہے کہ جڑا کلمہ پڑھ لیا نا کسی میرے امتی نو حق نہیں، گناہ دی وجہ تو انہوں کافر قرار دے گے، گناہ دی وجہ تو ہے، گستاخی رسول دی وجہ نہیں ہو رہی، جتنا بڑا بھی کوئی گناہ کرے حضور نے فرمایا میرے کسی امتی کو حق نہیں کہ گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر قرار دے، یہ حضور نے فرمایا اصل ایمان میں سے کسی عمل کی وجہ سے اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اسلام سے اس کو خارج کر دے۔ ایک گستاخی رسول کا علیحدہ مسئلہ ہے، اتنے تو آواز اچھی ہوئے بندہ کافر ہو جاتا، ہاں یہ پہلے سمجھے نہیں گال مطلب جا کے کوئی اور ہی سمجھے کھڑے ہو، ہاں گناہ کی وجہ سے کوئی کسی کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا، جتنا بڑا مرضی کوئی گناہ کرے، اس تو حضور نے فرمایا اصل ایمان میں سے۔ دوسرا حضور نے فرمایا جب سے مجھے اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا جہاد جاری ہے، الجہاد ماض مذباصا اللہ تعالی، جب سے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا جہاد جاری ہے، الى ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال، حضور نے فرمایا میرا آخری امتی دجال سے جہاد کرے، لا یقتلہ جور جائر ولا عدل عادل، حضور نے فرمایا کسی ظالم کا ظلم، وہ عمران ہو گئی یا عمران دا کوئی بڑا ہو گئی، کسی ظالم کا ظلم جہاد کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکے، اور نہ کسی ولا عدل و عادل، نہ کسی عادل کا عدل کبھی جہاد کو ختم کر سکے گا۔
حجاج بن یوسف ہوئے تاوی جہاد ہونا ہے، جے عمر بن عبدالعزیز ہومن تاوی جہاد ہونا ہے، جے مولا علی ہومن تاوی جہاد ہونا ہے، جے صدیق اکبر ہومن تاوی جہاد ہونا ہے۔ جہاد ہمیشہ جاری رہے گا۔ بہادر شاہ ظفر ہوئے تاوی جہاد ہونا ہے، اورنگزیب عالمگیر ہوئے تاوی جہاد ہونا ہے۔ یہ ساری اللہ نے جہاد جاری رہنا ہے، ایک کدی ختم نہیں ہونا۔ ہاں کسی ظالم دا ظلم تے کسی عادل دا عدل، اکبر بادشاہ ہوئے تاوی جہاد ہونا ہے۔ ہاں جی یہ شیر شاہ سوری آ جائے تاوی جہاد ہونا ہے، یہ شہاب الدین محمد غوری آ جائے تاوی جہاد ہونا ہے، یہ التمش آ جائے تاوی جہاد ہونا ہے، علاء الدین خلجی آ جائے تاوی جہاد ہونا ہے، یہ طارق بن زیاد آ جائے تو تاوی جہاد ہونا ہے۔ یہ جہاد ختم نہیں ہونا۔ جنہ کشمیر دی مدد نہ کی تھی، جنہ کشمیر دی مدد نہ کی تھی، سب کچھ ہوندے ہیں پلے۔ کیوں اتھے اتھے دوئی جہانی ککھ نہیں ہونا دے پلے۔ تے جنہ کشمیر فتح جا کیتا، جنہ کشمیر فتح جا کیتا، ہندو سکھانو مار مار کھلے۔ سکھ کہنے نے بڑا بدتمیز مولوی ہے میرے بارے، کہنے ساڑھے جناب مہاراجی نو کانا کہتا ہے، رنجیت سنگھ نو ایسی کانا تے میں انہوں کی کھانا دس۔ کہنے نے بڑا بدتمیز ہے مولوی، بڑا واحیات ہے۔ اے جنہا میرا شیر سنن گے پھر جان گے یہ تیاد لانا ہے۔ جب جنہا حضور نہیں منیا یہ عزت کرانی تو پھر حضور دے غلام بڑھا، حضور دی غلامی اختیار کر۔ جنہا رسول اللہ نے نہیں منیا انہوں واسطے کوئی عزت ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ہے بس۔ لو جی جنہا کشمیر فتح جا کی تھا، اٹھو شیرو اٹھو، ساڑھی گل منو جی۔ امریکہ مڑ ادھر بیکھ رہا ہو تو دا جواب پہلے دے دو، بجائے اس دے کہ او گنڈا کوئی گنڈا گردی کرے اس تو پہلے کشمیر سے جا کے شاہین برسا دو۔ ہندو فوجیوں نے کہا وہ آیا بھائی شاہین، آیا بھائی حطف بھی آیا پیچھے، جنال غوری بھی آیا۔ کیوں جی بس میں تو اڑنا بڑا مومنانہ مشورہ دے رہے ہوں تو انہوں حضور نے فرمایا ایمان کے اسلام کس طرح ہے خیر خائی کرنا، میں تو اڑنا خیر خائی کر رہا ہوں قسم بخدا۔ ایک غوری ایک دن تو انہوں چلانے پڑنے، ایک دن میدان لانا پڑنے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین فرما دے ہوں گے سن اور ظلم دے خلاف جلدی اٹھنا، یہ دیر نال اٹھے تو قربانی بھی بہت بڑی دیڑی پڑی۔ ہاں جی اس واسطے اسی تو انہوں مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں بھئی آج تیاری کرو، بجائے اس دے کہ امریکہ اینگنج کرے وہ اپنے پچھے ہٹے کھا دو تے غوری تیار ہو گیا تے فٹ ہو گیا، آیا بھائی آیا بس تو سے خالی کیا ہو جی این جائے۔ خالد بن ولید 3000 بندہ لے کے دے تو گئے نا جنگ بوتا بچ، پہلے تو تینوں صحابہ شہید ہو گئے تے خالد بن ولید دوسرے دن پھر فرمایا کہ بھائی انہوں نے الحرب و خدا تو حضور نے فرمایا جنگ ایک چال ہے۔ خالد بن ولید کیا جڑے دائیں نو بائیں ہو جاؤ، جڑے بائیں نو دائیں ہو جاؤ، جڑے اگے سنو پیچھے ہو جاؤ، جڑے پیچھے سنو اگلیاں صفحہ تے چلو۔ بندے 3 لاکھ کے فوج کھڑی، پہلے دن 3 جرنیل شہید ہو گئے، زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن رواح بھی شہید ہو گئے۔ تلوار خالد بن ولید چک لی اور حضور خوش ہو رہے سب مدینہ پاک کے کوئی تلوار اور خالد چک لی۔ یہ تلوار کا نام لے کے کہتے ہیں تلوار کی باتیں کرتے ہیں۔ حضور کے گھر کتنی تلواریں کھڑی ہیں سن جی مجمع چو کوئی 10 نا سناوے تے 12,000 روپیہ دیا۔ جب حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے تو حضور کے گھر 12 تلواراں مختلف نامہ نال لٹک رہی ہیں سن۔ کیوں جی جیڑا مجمع جو سنا ہے 12,000 یا 11ویں والے دے نام تے 11,000، نال ایک پگڑی بھی دیں گا، نال ایک ٹوپی بھی دیں گا، نال ایک تسبیح بھی دیں گا۔ منڈے نیلام گھارے جو کولر دیں دے ہوتے سن نا سانو تسی ایک 10 ہوتے اسی جناب تو 12,000 روپیہ دیں، اپنے بندے تیار کرو شیرو، حضور دیا سیرتاں تے سورتاں پڑھو، ہاں انہیں جانا اور پس نہیں جانا۔
چک کے چکو نا تو سردی جنہوں لگی باہر کٹو اپنے بچوں سردی کے لکے مسئلے میں سردی آج چکو ہاتھ باہر اور سردی والی کیڑی بات گرمی موسم بھی ہے اور تپش شوق بھی ہے اور پھر اس پر میرا سوز جگر کیا کہنا میں نے منڈا گھٹی جو نکلیا میں کہنا جی میں چادر بھی گرم لیا ہوں میں کہنے نہیں وہ نہیں لے آنے لوگوں کہنا آپ کو بھئی چادر ہیر کے بیٹھے سانو کہنا سردی لے زور لاؤ شیرو ایج ہاتھ چکو سارے ایج پورے چکو ایج لو جی حدیث پاک سنو شاہ جی سنا دے امام علی رضا حدیث کی سنائی قال حدثني ابي موسى القاظم عن ابي جعفر الصادق عن ابي محمد الباقر عن ابي زين العابدين عن ابي الحسين عن ابي علي بن ابي طالب اے راوی سارے ائمہ اہل بیت قال حدثني ابي موسى القاظم عن ابي جعفر الصادق عن ابي محمد الباقر عن ابي زين العابدين عن ابي الحسين عن ابي علي بن ابي طالب امام علی رضا فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام موسیٰ کاظم نے انہوں نے بیان کی تھی حضرت امام جعفر صادق نے انہوں نے حدیث بیان کی تھی امام محمد باقر نے انہوں نے ابا جی نے انہوں نے بیان کی تھی انہوں نے ابا جی امام زین العابدین نے انہوں نے بیان کی تھی انہوں نے ابا جی امام حسین نے انہوں نے بیان کی تھی انہوں نے ابا جی مولا کائنات نے کیسی چیز اور ابو انداز بدل گیا مولا علی نہیں فرمایا قال حدثنی ابن عمی یہ حدیث بیان کی تھی میرے چچا زاد نے اگو انداز بدل گیا فرمایا قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی ایتھے تے آ نبی آیا نا جب حضور دی وال آئی تو مولا علی اپنا انداز بدلیا فرمایا مجھے یہ حدیث بیان کی میرے محبوب نے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نے بیان کیا ساڑھے نہ پتہ نہیں لوگوں کی ویرن ایمی کر لگا اور کل کوئی نہیں تو جناب پیڑا اور تو پھکیاں اور آگے پھر کی فرمانے لگا حضور نے کی فرمایا قال حدثنی جبریل حضور نے فرمایا مجھے یہ حدیث بیان کی جبریل نے مولانا اس حدیث کو کیا کہیں گے حدیث قدسی یہ حدیث قدسی ہے قال جبریل سمیت رب العزت جبریل نے کیا یا رسول اللہ میں اللہ رب العالمین کو حضور اللہ نے کلام میں سنیا رب العالمین نے کل فرما رہے سی کی لا الہ الا اللہ حسنی کہ کلمہ طیبہ میرا کلہ ہے فمن قال دخل حسنی جنہیں پڑھ لیا اور میرے قلعے میں داخل ہو گیا فمن دخل حسنی امن من عذابی اللہ تعالیٰ فرما رہی سی جبریل نے حضور نے عرض کی تھی کہ جیڑا میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب کو بچ گیا لو جی یہ راوی سارے کون ائمہ اہل بیت حالی اہل بیت نہیں ہاں جڑی دوسری حدیث ہے نا من سبا نبیاں فقتلوہ ومن سبا صحابی فضربوہ قاضی یاد نے جڑی شفاعت نقل کی تھی حضور نے فرمایا جڑا نبی دے بارے گل کرے انہوں قتل کر دیتا جائے گا اور جڑا صحابی دے بارے گل کرے انہوں درے مارے جان گے یہ راوی بھی ائمہ اہل بیت کیا ساری گل ہے پڑھیا نہیں تو پھر پڑھو ہاں ساڑھے نال ہے بھی جناب جی مولوی صاحب ایسی باتیں میں تو کچھ بھی نہیں کرتا میں تو آئینہ میں کھانا لوگ اپنا بھوش والا شکل وے کہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں بھوش کہا میں نے کہا نہیں آئینہ آپ کو بھوش کہہ رہا میں تو کدی کسی خلاف نہیں بولیا واللہ نہیں بولتا ساڑھے کو ٹائم ہی کوئی نہیں اسی تو کہنا کوئی یار دی گل سنا ملا اور نہ لمبے پینڈے پا ملا نہ علمہ بچ پسا عن الحسن ابن علی میں تو حدیثہ یاد کرنا سناوا جی امام حسن
عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرت لیست له راحہ طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجت یفتتح الکلام ویختم باشداقی وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوامع الکلم کلام فصل اللہ فضول ولا تقصیر ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم زواكا ولا يمدح ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعطي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. تسی میں کہ میں آرام کریے. امام حسن فرما دیں میرے نانا جان ساری زندگی آرام نہیں کی، ساری زندگی. مولوی خادم سمجھا میں تقریر کر کے فارغ، امام صاحب سمجھا میں نمازاں پڑھا کے فارغ، نعت خان سمجھا میں نعت خانی پڑھ کے نعت پڑھ کے فارغ، قاری سمجھا میں تہت رکھ کے فارغ، پینا سمجھا اسی بیعت کر کے فارغ، عوام سمجھا اسی دکان کھول کے فارغ. اور دین دا کم کنے کرنا ہے؟ دسو ہزار دین دا کم کنے کرنا ہے؟ کفر تا سر تے آ چڑھیا، امریکہ تا سر تے آ چڑھیا، ادھر بیت المقدس، ادھر جناب ہندوستان ہے مسلمانہ دی شریعت ختم کیتی جا رہی، اتھے ایک دو پاکستان اور کنے بنانے ہیں، 42 کروڑ اتھے مسلمان ہیں. چاہی دا دے میں کسی کہے بچہ لگ دے ہو کشمیر دے کے ایسی دہلی بھی چاہے وہاڑی ایسی دے تیسی اور گاں دا مدر پینا رہے ایسی آئے اینج گال کرنے بوزدلہ انشاءاللہ کدی نہیں ادھنا آوے. جنہ کشمیر فتح جا کیتا یہ شعر پورا ہو جائے مطلب پھر رہ جائے. جنہ کشمیر انشاءاللہ جڑا بے یقین بیٹھے ہوئے نا اللہ انہوں یقین دے دے وے. اور خدا نے وہ بندے ہو اللہ اپنی خفیہ تدبیرہ فرمائے گا. تسی کو ٹرو تے صحیح نا، تسی ٹرو تے صحیح نا. صحابہ سمجھا گھوڑے کوئی اپنی پاور نہ پائے سے حد ہو گئی پارٹی. اسلام اپنی پاور رکھتا، اسی اسلام دی پاور نال فیض آباد بیٹھے رہے اور قیامت تک فیض آباد دا درد رہنا ہے. فیض آباد دا درد جڑے بھی گھرنے دا ذکر ہوا کہنے وہ فیض آباد آڑے میں کہ پترو یہ نہیں دا قیامت تک رہنی. جنہ کشمیر اور فتح جا کیتا ہندو سکھانو اور ہندو سکھانو مار مار کھلے پھر انہوں دا مقام کیے اتھے اتھے دوئی جہانی انہوں دی بلے 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 یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ. یہ جڑی میں آیتاں پڑھی آن لگے اے کلمہ طیبہ اس پاکیزہ درخت کی مثال ہے.
جس کی جڑیں مضبوط شاخیں آسمان تک، توتی اکلا کل حین باذن ربها، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہر زمانہ پھل دیتا ہے۔ یہ جی ایچ کے ہوئے ساڑی فوج بیٹھی ہوئے تامی پھل دیندہ، یہ چھامنی اچ بیٹھی ہوئے تامی پھل دیندہ، یہ بارڈر تے کھڑی ہوئے تامی پھل دیندہ، جب بارڈر کراس کر کے ہندوستان کو فتح کر دے ہوئے تامی پھل دیندہ۔ یہ ہر زمانہ پھل دیندہ۔ کیوں جی؟ ایک غازی علم الدین اپنے پیونا کل وطنی تے تیسے لے کے لاہور دی گلیاں پھرے تے تامی پھل دیندہ، جے جناب راجپال نو چھرا جا مارے تاوی پھل دینا، جے میاں والی جیل چوے تے تاوی پھل دینا، جے لاہور 6 لاکھ جنازے بندہ آ جائے تے پیر جماعت علی شاہ صاحب علم الدین دے پیر چم دے من تے تاوی پھل دینا، جے پیر سید دیدار علی شاہ جنازہ پڑھان کھڑے من تے غش کھا کے ڈھیر پمن۔ لوگا پوچھا شاہ جی کی ہویا؟ فرمایا میں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور تشریف لائے۔ اے تاوی پھل دینا۔ جے اقبال قبر اتر جاوے علم الدین دی کہ بند کھول کے کبے علم الدین اور میں تیری وصیت پوری کی تھی، میں تینوں میاں والی لاہور لے آیا، اور میری بھی وصیت ہے حضور کو میرا سلام دینا ہے، یہ تاوی پھل دینا، یہ ہر زمانہ پھل دینا۔ ممتاز قادری جناب لیڈ فورس جو ہوئے تاوی پھل دینا، 27 گوڑیاں سلمان تحصیل مبارک تاوی پھل دینا، جیڑے آرہ جیل 5 سال ہوئے تاوی پھل دینا، کہ تختہ دار ہوتے لبیک کا نعرہ لاوے یہ تاوی پھل دینا۔ جے لیاقت آوے 60 لاکھ بندہ جنازہ پڑھن آ جائے تاوی پھل دینا۔ یا رسول اللہ اے ساڑھے فوجی اپنی گھڑیاں تے پاکستان پھر رہے ہون تاوی پھل دیندہ۔ 1965 چمنڈا بارڈر ہوتے ہندوستان دے ٹینکہ تھالے سار دے دے ہون تے تاوی پھل دیندہ۔ یہ قرآن دا فیصلہ ہے، ہر زمانہ پھل دیندہ۔ ساڑھے کئی بوز دل جب اوکھا بیڑ آیا لبیک نہیں ہمارا تعلق کوئی نہیں، ایتھے نعرہ لانے بھی پھل دیندہ، جی ہتھ کڑی حضور دے نا دے لگی ہوئے تاوی پھل دیندہ۔ کیوں جی محمد چوپڑیوں یا روٹیاں میں اور گھروں چوپڑیوں روٹی کھا کے آیا، ہاں چوپڑیوں روٹی مالی کھاتے ہم کھاوے گھر تے تاوی پھل دینا۔ یہ جیل دی روٹی کسی پاسوں کھان والی نہ ہوئے پھر بھی کھاوے تاوی پھل دینا۔ ایک ہی مطلب ہے چنگا ویڑا آوے تھے، ہاں جی ماشاءاللہ اللہ نے فرمایا ہے کلمہ طیبہ ہر زمانہ پھل دینا۔ ہاتھ کڑیاں لگی ہوئے پولیس دی بندہ گھٹی بیٹھے ہوئے تاوی پھل دینا، جے کورٹ میں پیش ہوئے تے تاوی پھل دینا، جے کورٹ جو واپس جیل جائے تاوی پھل دینا، جے جیل آرے دروگ کے کدھر ادھر لے جائے تے تاوی پھل دینا۔ کیوں جی پٹھے کٹے ہوئے سبزی ڈنگراں دے پٹھے کٹے ہوندے جیل چنگی سبزی پکنی نا، ہاں جی چنگی سبزی گھر پکی ہوئے کھان لگیا تاوی پھل دینا، تے جے میں ڈنگراں دے پٹھے کٹے ہوئے گاجر انج پکی ہوئے کھان لگیا تاوی پھل دینا۔ اے ساڑھے کئی بوز دل جنہا جی میرا لبیک نال تعلق کوئی نہیں، ہاں بوز دلا اپنے گھر بندہ روئی دے بستر ہوتے ستے ہوئے جڑی تلائی ہوندی روئی پئی ہوئے ہوتے گرم جناب رضائی ہوئے ہوتے ستے تاوی پھل دینا۔ جیل دا کمل ہوئے تھلے ایک کمل ہوئے ہوتے تے دوان جو بدبو آ رہی ہوئے اس وچ بندہ ستے ہوئے تاوی پھل دینا۔ ایک ہی مطلب ہویا چنگے ویڑے پھل دینا تے کوئی اوکھا ویڑا آج نہیں ہمارا تعلق ہی کوئی انہوں نے کہا ہونی تو چاس آئی ہے، ہاں جی ہونی تو چاس آئی ہے، ایک ہی مطلب ہویا یا رسول اللہ یا رسول اللہ
بس گل مکن لگی بس بہ جا یہ ہر زمانہ پھل دینا یہ کلمہ طیبہ ہر زمانہ پھل دینا مدینہ پاک صحابہ سن انہیں تامی پھل دیتا جدو بدر چلے گئے تامی پھل دیتا جدو امیر حمزہ میدان بدر کٹیا کافران انہیں تامی پھل دیتا جدو آپ کا جگر کلیجہ کافران کٹ دیتا انہیں پھل تامی دیتا صدا پھل دیتا ہاں یہ کلمہ تو یہ بات صدا پھل دیتا آج یہ انج نہیں ہے کہ بھائی جناب چنگا بیڑا ہوئے کہ ماشاءاللہ وہ جی ساڑھا تو لبیک نال تعلق ہی کوئی اے کیڑی بات گل کرنے والی ہاں جی جب اوکھ سوکر لیتھے نعرے لا کے پیران دا لنگر کھا کے تے مولی خادم جنا آج جی بڑا سبحان اللہ تے جب اوکھا بیڑا نہیں انہیں کیا ہونی کیوں جی اے علماء بیٹھے نے پوچھو جب پہلے نبیان دے بارے اللہ نے ذکر فرمایا ام حسبتم من تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا اتنی مصیبتیں آئیاں پہلے نبی رسولہ تے انہاں دے منن والے تے وہ زلزلو اے زلزلے کولو ہے زلزلہ یزلزلو زلزلہ ہے جی کوئی دینی مدرسے دا طالب علم یہ صرف صحیح سنائے ہے کوئی میں سنا دے ہوں زلزلہ یزلزلو زلزلتاً فہو مزلزل وزلزلہ یزلزلو زلزلتاً فذاک مزلزل لم یزلزل لم یزلزل لا یزلزل لا یزلزل لن یزلزل لن یزلزل الامر من زلزل تزلزل یزلزل یزلزل والنہی لا تزلزل لا تزلزل لا یزلزل لا یزلزل الظرف من مزلزل المزلزلان مزلزلات ایسا زلزلو اینج کر دیتا مصیبتہ دے پریشانیاں نے اینج ظلم نے اینج کر دیتا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ اس ویلے رسول بھی بول اٹھے انہاں نال یا اللہ ان تیری مدد کدوں آنی اے تے پہلے نا جدو حضور دے صحابہ دی گل آئی تے فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا اگر زلزالا شدیدہ بھی ہے مولانا اے مفعول مطلق کے دی اگر صفت شدیدہ بھی ہے فرمایا میرے حبیب خندہ کاڑے دن جیسی صحابہ نے چوڑ کے رکھ دیتا ہاں اتھے صرف زلزلو اتھے زلزلو زلزالا شدیدہ بھی ہاں جے تسی کوئی درس نظامی پڑھے ہوندہ تسی نچن لگ پڑنا سی بھائی صحابہ نال میدان خندہ کچھ ہویا کی تو پھر وہ پیچھے ہٹ گئے عرض کی تھی حضور پتھر بن کی بھی لڑائیاں ہوندیاں ادھی کھجور کھا کے ایک ٹائم بھی حضور بسر اوقات ہوندی اے نہیں ہونا کیا جب 5000 کا لشکر ویکھیا پیٹ پتے پتھر پتے ہوئے ایک ٹائم حضور ادھی کھجور دینے سن ایک صحابی کسی نے بھی نہیں کیا حضور نے جو ٹھزبہ ہو رہا ہے سانوی کھجور ادھی لب رہی اللہ نے پھر وہ صحابہ دا وہ جڑا اتھے قول نہ بولیا نا اتھے جڑیاں گلاں کیتیاں قرآن نے نقل کیتیاں جا کے اپنے گھر پڑھنا تے تو آنو جناب ساری رات میں نشنال نہیں نہ جانی جب صحابہ نے وہ لشکر ویکھیا نا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا اوکھا ویڑا ویک کے پیچھے ہٹنا جنیاں دا کام نہیں ہوتا صحابہ نے دسیا جب اوکھا ویڑا آوے تو پھر اینج کر کے اللہ تعالیٰ فرمانا توجہ بھائی جب صحابہ نے ویکھا نا ہٹے لشکر تو انہیں کیا آج ہی تو لڑن دا مزہ ہونا آج ہی تو لڑن دا مزہ ہونا وما زادہم اللہ مولانا قسم با خدا جی میں صحیح ہوں میں اٹھ کے ناچ پاؤں وما زادہم اللہ ایمانا و تسلیما اللہ فرمانا انہاں دے ایمان میں اور اضافہ انہاں دے تسلیم و رضا میں جو اتھے اوکھا بیڑا آوے وہ نہیں جی ساڑھا تو کوئی ایسی تو بڑے شریف لوگ ہوندے ہیں وہ کیڑے شریف ہو یا تو حضور دی عزت حملہ ہوئے تو گھر بیٹھے ہیں شرافت ہے کہ میں غیر دی ہے دسو اپنی ایمان نہ کیوے جب حضور دی عزت حملہ ہوئے تو بندہ اپنی جان بچانا پھرے مولی خادم دی پگڑی بڑی قیمتی یہ استاد العلماء ہے اے کیڑی استادی ہے یہ حضور دی عزت واسطے اپنی جان بچانا توجہ بھائی میں گالن مکان لگا جدو بھی حضور دی عزت آبرو تے ختم نبوت دی بات آوے تے ہی کہنا حضور جے میری جان قبول ہو جائے تو پھر جے میرے بچے کٹ جان تو اڑے راہ تھے پھر چاس نہیں آنے بلکہ آخری گل کر کے بڑی چاس آڑی گل ہے تو ہم ساری زندگی انشاءاللہ نشہ رہنا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص تھے حضرت عبداللہ بن جاش نے دی دعا کی تھی حضرت سعد دی تسی سنا دینا جمعے تھے حضرت عبداللہ بن جاش دی میں سنا دینا انہاں دعا میں دعا منگی انہوں نے کہا تسی دعا منگو میں دعا آمین کرنا میں آتا حضرت عبداللہ بن جاش دعا منگی یا اللہ
میدان دا مارکا لگن لگا کہ کسی بڑے دشمن نال میرا واہ پاویں، پھر میں شہید ہو جاواں، پھر میرے نک کانوں کٹ دے دشمن، پھر میں نک کان کٹیاں تیری بارگاہ وچ پیش ہو جاواں تے تو پوچھے فیما جدیا انفکا و اذنکا، اور دس ہے عبداللہ بن جاش نک کان کدھر کی تینوں، تے میں عرض کرنا جدیا فی کا و فی رسول کا، میں تیرے تے تیرے نبی دی خاطر کٹا کے آ گیا، اور کدھر کی تھی؟ اے گل ہے کیا تو پھر تو فرمائے صدقتا، تو پھر تو کہے او میرے بندے گل تو ٹھیک کی تو میرے تے میرے نبی دی خاطر نک کان کٹا۔ صحابہ کہہ دیں پھر اسی اثر ویڑے ویکھیا، توجہ اسی اثر ویڑے ویکھیا عبداللہ بن جاش شہید بھی ہو گئے تے کافرہ نک کان کٹ کے نا مجھ دی رسی وچ پرو کے تے گلے وچ ہار بڑھا کے پائے ہوئے، نک کان کٹے ہوئے بندے دے ہوئے صحابی رسول تے دعا خود منگی ہوئے، تے کہتے نا حالات نہیں ٹھیک، آپ کو پتہ نہیں ہے 72 سال حالات نہیں ٹھیک، کدوں حالات ٹھیک ہونے حالات ادھر ٹھیک ہونے جدو محمد عربی دے غلام صحابی رسول نے تیر ماریا نا کافر نے تے تیجنا خون دا فوارہ نکلیا باہر تے فرمایا فزتو برب الکعبہ تے فرمایا اللہ دی قسم ہے میں تے بازی جیت گیا، ادھو مسلمان کامیاب ہونے جدو تیر ایتھے لگے ہائے ہائے نہیں کرنی، لگا اللہ دی قسم ہے میں تے بازی جیت گیا۔ بس اے ہی مقصد ہے، میں پیرہ کو آیا سیدہ کو آیا انہاں کو دعا لینا آیا، یہ دعا کر دیں ساری دنیا آخرت ساری یہ خوش ہو جان، ساڑھے نانی دی عزت تے پیرہ دے رہا تے نوکر تے ہمیشہ مالک خوشی ہوں گے نا جدو پیرے دار صحیح ہو، کیوں جی اس کو تینوں تا روٹی کوئی نہیں پانا، میں انہوں کھاما حضور دے نا دا تے جدو اوکھا میرا آوے تے کہا نہیں میری میں تے ویل چیئر تے بیٹھے ہیں چونکہ میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں جب مرنا ہوندہ تو جیل اج واقعی مر جانا سی، لیکن تسی بیکھو جی اللہ کی شان 10 منٹ میرے کو تھلے نہیں بیٹھا ہوگا، چیخاں نکل جانی ہیں، میں 6 مہینے تھلے کے میں بیٹھا رہا تے اس کو نکلن تو بعد میں امریکہ علاج واسطے بھی نہیں گیا، کوئی ڈاکٹر دی ٹیم نے آگے نہیں کہا کہ فلانی شاہ کمی ہو گئی، فلانی شاہ کم ہو گئی، فلانی شاہ کم ہو گئی، بڑا قریب ہے کہ یہ موت ہو جائے گی تے روٹی بھی جیل دی کھاتی ہو گئی، بلکہ میری نظر اور تیز ہو گئی، حافظہ اور تیز ہو گیا، پہلے حدیث یاد کرنے لگا تھوڑا جا ٹائم لگتا سی، اور 2-3 باری پڑھو کنجے یاد ہو جائے، پڑھ دے وہاں جی سننی تھے جنہیں سننی ہاتھ کھڑا کرے بھائی عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال سألت خالی ہند ابن ابی اعلیٰ وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وناشتری ان یصفنی من شیئا نتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم العامة رجل الشعر إن فرقت عقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفر وأزهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب أقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتعمل وشم قص اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسروبة كأن عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق باطن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك شر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام